السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے برتر ہے، اس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ لیکن انسان کی شرافت، اس کی بزرگی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس کے اندر کی صفات کی وجہ سے ہے اور اندر کی خوبیوں کی بنیاد پر ہے، ورنہ تو ہر انسان مٹی کا برتن ہے، مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنایا ہے اور مٹی ہی میں چلا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی ہی میں لوٹایا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کا قانون ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ادب اور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ اللہ نے مٹی ہی سے بنایا ہے اور مٹی ہی میں لوٹانے کا حکم ہے۔ اور پھر انسان بے بسی کے عالم میں دنیا میں آیا ہے، کوئی بھی انسان، اور بے بسی کے عالم میں ہی انسان دنیا سے جائے گا۔ ہم اپنی پیدائش پر اور دنیا میں انسانوں کے جانے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ جب آدمی دنیا میں آتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم کی گندگی کو دور کرنے کا موقع آئے تو وہ خود نہیں نہا سکتا، بلکہ اس کو دوسرے ہی نہلاتے ہیں، اس کو کپڑے بھی دوسرے ہی پہناتے ہیں، اس کی ضرورتیں سب دوسرے ہی پوری کرتے ہیں۔ اور بالکل بعین ہی اسی طرح جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اسی طرح بے بس ہوتا ہے کہ غسل بھی دوسرے ہی دیتے ہیں، کفن بھی دوسرے ہی پہناتے ہیں، اور خود چل کر نہیں بلکہ دوسروں کے کندھوں پر آدمی جاتا ہے۔ تو آدمی کی ابتدا اور آدمی کی انتہا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑی سبق کی ہیں کہ بے بسی کے عالم میں آئے ہیں اور بے بسی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان کی جو زندگی ہے، آنے اور جانے کے درمیان کی،
اس میں معمولی اختیار پر آدمی کو گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ آئے تھے جب بھی بے بس تھے اور جائیں گے جب بھی بے بس ہوں گے، اور درمیان میں اللہ نے اگر تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو اس کا غلط استعمال یہ اللہ کی نعمت کی انتہائی درجے کی ناشکری ہے اور ناقدری ہے۔ ساتھ لے کر جو آدمی جائے گا اور جو اس کی قیمت ہے وہ تو اس کی خوبیاں اور صفات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس قسم کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ مٹی کا آب خورا ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کے اندر شربت ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، اس میں لسی ہے، اس میں دودھ بھرا ہوا ہے، تو اس کی قیمت ہے۔ اور جب دودھ اس سے نکل جائے گا اور وہ دودھ سے خالی ہو جائے گا، جب اس میں سے لسی ختم ہو جائے گی، شربت ختم ہو جائے گا، جب اس میں پانی نہیں رہے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تو اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ تو مٹی کا برتن ہے۔ ایسے ہمارا حال ہے، ہم سب مٹی کے برتن ہیں۔ اگر ہمارے اندر خوبیاں ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کے احکامات پر عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابعداری ہے، آپ کی سنتوں پر عمل ہے، تو ہماری قیمت ہے۔ اور اگر ہمارا جسم ان تمام چیزوں سے خالی ہے تو مٹی کے خالی آبخورے سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح خالی آبخورے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آدمی دودھ پی لیتا ہے، آبخورا ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے، لسی پی لیتا ہے، مٹی کے آبخورے کو آدمی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے۔ جس طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت تو اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر کچھ تھا۔ حالانکہ مٹی کا آبخورا بڑا سادہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، بہت سادہ۔ انسان چاہے کیسا ہی ہو، دبلا ہو، موٹا ہو، پستہ قد ہو، لمبے قد کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اونچے خاندان کا ہو، معمولی خاندان کا ہو، لیکن اگر اس کے اندر خوبیاں ہیں، جن چیزوں کو واقعی خوبی کہتے ہیں، ایمان ہے، میں نے عرض کیا، اخلاق ہیں اس کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی ہے اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، تو اس کی قیمت ہے، چاہے وہ انسان کیسا بھی ہو، اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ صورت شکل میں انسان بالکل محتاج محض ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جس کو ماں کے پیٹ میں جیسا بنا دیا، جس کو جیسی شکل و صورت دے دی، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، جس کو جس شکل کا بنا دیا۔ اگر اس بنیاد پر آدمی فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یا اس کو کوئی اپنی ذاتی خوبی سمجھتا ہے، تو یہ اس کی عقل کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ صورت شکل میں آدمی خود اختیار نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جس کو جیسا بنا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی صورت نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، کیسے ہیں، دبلے ہیں، پتلے ہیں، موٹے ہیں، کیسے ہیں، تم نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارا دل کیسا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔
یعنی تمہارے اندر کو دیکھتے ہیں، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ اللہ اندر کو دیکھتا ہے، اندر کیا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں دو عجیب مثالیں اس کی گزری ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کے مؤذن تھے۔ سفر اور حضر میں، چاہے آپ مقام پر رہیں یا سفر میں رہیں، اذان کی خدمت حضرت بلال کے ذمے تھی۔ اور حضرت بلال کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، اور عام طور سے اذان پانچوں وقت کی اسی طرح ہوتی تھی جس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان ہوتی ہے۔ پانچوں وقت کی اذان اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر، سنتیں پڑھ کر، فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے، سنت ہے۔ نماز کا وقت قریب ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے نماز کے لیے۔ آپ گئے، جا کے دیکھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کے دروازے پر جا کر آواز لگائی، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم اپنی اذان کے اندر اور فجر کی اذان میں رکھ لو، بنا لو اس کو۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جانے لگا۔ کیا مقام ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے اور ہمیشہ خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، بلال، میں نے تمہارے چلنے کے پیروں کی آہٹ کی آواز جنت میں اپنے ساتھ ساتھ سنی ہے۔ ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، الوضوء سلاح المؤمن، وضو جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے دشمن سے بچاؤ کے لیے آدمی اپنا کوئی ہتھیار رکھتا ہے تاکہ دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ آدمی جب باوضو رہتا ہے تو شیطان آدمی سے دور رہتا ہے۔ یہ شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، باوضو رہنا، کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہے۔ یہ شیطان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، جس کو اللہ نے بڑے صاف طریقے سے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان سے حفاظت۔ اور ایک بہت بڑی اللہ نے اس میں خصوصیت یہ رکھی ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ادم علی الطہارۃ یوسع علیک رزقک، کہ اگر تم اپنے آپ کو باوضو رہنے کا پابند بنا لو، کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہاری روزی کو تمہارے اوپر وسیع کر دیں گے، یعنی تمہیں برکت والی روزی دینے کا فیصلہ اللہ کر لیں گے اگر تم اپنے آپ کو باوضو رہنے کا پابند بنا دو۔ ہمارے اوپر افسوس تو یہ ہے، احادیث میں روزی کی ترقی اور روزی کی برکت اور روزی کی زیادتی کے جو اسباب بتائے گئے ہیں، ہم انہیں تو اختیار نہیں کرتے، ہم تو اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے افراد بڑھاتے ہیں، کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، اب دو کریں گے تو روزی بڑھ جائے گی۔ اوقات بڑھاتے ہیں کہ
کہ پہلے کم وقت میں کام کرتے تھے، اب زیادہ وقت میں کام کریں گے تو روزی بڑھ جائے گی۔ اسباب بڑھاتے ہیں کہ پہلے ایک دکان تھی، اب 2 دکان ہو جائے گی تو روزی بڑھ جائے گی۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ روزی کے بڑھانے کا نہ افراد کے بڑھانے پر ہے، اور نہ اسباب کے بڑھانے پر ہے، اور نہ اوقات کے بڑھانے پر ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتے ہیں۔ جیسے ایک میں نے عرض کی ہے کہ باوضو رہو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے۔ بہرحال حضرت بلال کہنے لگے جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دیتا ہے تحیۃ الوضو ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اس عمل نے تمہیں میرے ساتھ جنت میں کر دیا کہ میں جنت میں گیا تو تمہارے چلنے کی آواز میں نے جنت میں اپنے ساتھ ساتھ سنی۔ ظاہری حیثیت کیا ہے؟ پستہ قد ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، چھوٹی آنکھیں ہیں، سر بہت بڑا، سر چھوٹا ہے، پیر بڑے ہیں، یعنی ایک بدصورتی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب موجود ہیں۔ اور دنیا میں حیثیت یہ ہے کہ مکے کے مشرکین ان کے گلے میں رسی ڈال کر اور ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، اور ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے رات کو کوڑے مار رہے ہیں۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے تھے لیکن حضرت بلال کوڑے کھانے سے نہیں تھکتے تھے۔ یہاں تو دنیا میں یہ حیثیت ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بلال میں جنت میں تمہیں اپنے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ کیا تھا؟ اس مٹی کے برتن میں چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو شہد بھرا ہوا تھا، ایمان تھا، نماز تھی، اللہ کی محبت تھی، جنت کا شوق تھا، اندر خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔ تو اس کی حیثیت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے ساتھ چلنے کی آواز سنی، اور جب فتح مکہ ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال آج تمہیں اذان زمین پر کھڑے ہو کر نہیں دینی ہے، بلکہ آج کی اذان تمہیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دینی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر اذان دی۔ میں نے عرض کیا جسم کیسا لیکن اندر خوبیاں بھری ہوئی تھی، تو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بالکل حقیقی نسبت رکھنے والے آپ کے چچا ابو لہب، لیکن زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کو تکلیف نہ پہنچائی، برا بھلا بھی کہا، آپ کے ساتھ پوری دشمنی رکھی، ایمان بھی قبول نہیں کیا، اور ظاہری خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ نام دوسرا تھا لیکن لوگ ابو لہب کہتے تھے۔ لہب عربی زبان میں کہتے ہیں دیکھتے ہوئے انگارے کی روشنی کو، جیسے دیکھتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، سرخ۔ خوبصورتی کی وجہ سے چہرہ بالکل انگارے کی طرح تمتماتا تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے تھے۔ لیکن اندر کچھ نہیں تھا، بلکہ گندگی بھری ہوئی تھی، بلکہ آپ یوں کہو کہ اس کی مثال تو یہ تھی جیسے خوبصورت شیشی کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہو۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو پیشاب چیک کرانا ہے، صبح کا پیشاب آپ کو لے کر آنا ہے نہر منہ اور اس کو چیک کیا جائے گا۔ آدمی بوتل میں کسی شیشی میں اپنا پیشاب لے کر جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں شیشی چاہے کتنی ہی اچھی اور خوبصورت ہو لیکن کتنی نفرت سے آدمی اس کو لے کر جاتا ہے، اور جب اس میں سے سیمپل لے لیا جاتا ہے تو اس کو کتنی نفرت کے ساتھ بالکل باہر جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ آب خورے کے مقابلے میں وہ شیشی کتنی خوبصورت ہے لیکن اندر پیشاب ہے، اندر گندگی ہے۔ ابو لہب اپنی ذات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت، لیکن اندر کفر کی گندگی تھی، شرک کی گندگی تھی، اللہ کے رسول سے بجائے محبت کے نفرت کی گندگی تھی۔ تو اللہ نے
زندگی ہی کے اندر ایسا رسوا کیا کہ ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ سارے جسم میں زخم پڑ گئے، پورا جسم سڑ گیا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا، بیوی بھی قریب آنے کو تیار نہیں تھی، اسی حال میں انتقال ہو گیا، گھر والا کوئی قریب نہیں آیا۔ بعض تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جب زمین میں گڑھا کھودا گیا ڈالنے کے لیے اور اس میں ڈالا گیا تو زمین نے 3 مرتبہ اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ اس آدمی کو زمین بھی اپنے اندر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مزدوروں سے پیر میں رسی بنوا کر گھسیٹ کر 2 پہاڑوں کے درمیان کے اندر ڈالا گیا وادی میں، اور پھر اوپر سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گزرنے والوں کو پتھر ڈال کر لاش کے اوپر لاش کو دبایا گیا۔ کیا ہوا؟ اس خوبصورت جسم کے ساتھ کتنی نفرت کا معاملہ ہوا، اللہ کا عذاب دنیا میں آیا۔ کیوں؟ کہ اندر خوبیاں نہیں تھی، اندر گندگی تھی۔ یہ دونوں مثالیں سیرت کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے کی ملتی ہیں۔ ایک طرف بلال ہیں جن کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی لیکن اندر خوبیاں تھیں، ایک طرف ابو لہب ہے جس کے اندر کفر و شرک تھا، گندگی تھی، ظاہری جسم بڑا خوبصورت تھا۔ ان دونوں مثالوں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہری جسم کو اللہ نہیں دیکھتے ہیں، کسی کی صورت شکل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آدمی کی آخرت میں جو قیمت لگے گی وہ اس کے اعمال سے لگے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ آپ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق بیان کیجئے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، ساری کی ساری زندگی آپ کی قرآن کریم ہے، یعنی جو کچھ قرآن کریم کے ورقوں میں اور قرآن کریم کے صفحات میں موجود ہے وہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے لمحات میں موجود ہے۔ سارا قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، یعنی ایک قرآن کریم وہ ہے جو خاموش ہے اور ایک قرآن کریم وہ ہے جو بولتا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی۔ یعنی ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ یہ خوبیاں آدمی اپنے اندر پیدا کرے، ورنہ آدمی کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو جو اشرف بنایا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے، افضل ہے، تمام مخلوقات میں اس کو اونچا اور اعلیٰ بنایا گیا ہے، وہ اس کی جسم کے اور شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کی خوبیوں کے اعتبار سے۔ ورنہ ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں چیزیں بیان فرما دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اس کا اعمال اچھے نہیں ہوئے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوا اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو پھر یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اور سب سے نیچے حصے میں جانے کے قابل ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی۔ قیامت میں آدمی کے اعمال ہی تولے جائیں گے اور اعمال کا جو وزن سامنے آئے گا اسی اعتبار سے ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر اعمال نہیں ہوئے اور اعمال سے اعمال نامہ خالی ہوا تو وہاں پر اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھوکے کی مدد کر دی جاتی ہے، پیاسے کو پانی پلا دیا جاتا ہے، مریض کو دوا دلا دی جاتی ہے، بے سہارے کا سہارا کوئی بن جاتا ہے، لیکن قیامت میں کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہاں تو
اپنا عمل، اپنا حساب، اپنی جہنم، اپنی جنت۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں، سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ہی کو امت کی فکر ہوگی۔ آپ قیامت میں بھی یا رب امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو تو سلامتی کے ساتھ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، آپ ہی کی ذات فکر کرے گی۔ ورنہ تو بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا رب نفسی نفسی، اے اللہ تو آج ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے اور ہماری جان جہنم سے بچا لے، اسی فکر میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان اگر اپنا اول آنا اور انسان اپنا جانا، اگر ان دونوں مرحلوں کو، دونوں وقتوں کو اپنی نظر میں رکھے تو زندگی کے اندر کبھی غلطی کی طرف نہ جائے، کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، بلکہ آدمی یہ سوچے زندگی بہت مختصر ہے، بے بس تھا جب آیا تھا، جاؤں گا جب بے بس ہو جاؤں گا، تھوڑا سا اختیار ہے، اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔